آپ کی سیاسی بصیرت بھی کافی زیادہ ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جو فاٹا کی مرجر ہوئی، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ میرے خیال میں اسرائیل نے یروشلم کو میرے خیال میں ساتھ ملا ہے، اور ہندوستان نے کشمیر کو ساتھ ملا ہے، پاکستان نے فاٹا کو ساتھ ملا ہے. تو یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک الگ الگ باتیں ہیں، یہ اس بین الاقوامی منصوبے کا ایک حصہ ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ جو عرب اسرائیل تعلقات ہے، یعنی کہ عرب اس کے لیے تیار ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے، آپ ان معاملات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جھگڑا تو عرب اور اسرائیل کا تھا. اب اگر فریق اس کو کہیں کہ میں مانتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بڑے دور ہیں، ہمیں اس پہ کیا اعتراض. آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر اسرائیل وہاں پہ آتا ہے، اس کے تعلقات عرب کے ساتھ ٹھیک ہوتے ہیں، جو باقی مسلم دنیا ہے اس کا کردار اس میں کیا ہونا چاہیے؟ اور بحیثیت ایک بڑے سیاسی رہنما، آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ جو اصل معاملہ ہے وہ عرب اور اسرائیل کا ہے. پاکستان ہو یا کوئی اور ملک، وہ تو اپنے عرب بھائیوں کی حمایت میں تھے. اب اگر اصل فریق اس کے ساتھ بنتا ہے تو پھر میرے خیال میں ہمیں وہ لڑنے کا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے. مطلب ہے آپ یہ کہ پاکستان جو ہے اس کو اس چیز میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جو سعودی عربیہ ہے اس کا بھی کردار ہے اس میں؟ میں اگر سنجیدگی سے سوچا جائے کہ ان خنریزوں کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے اور کیا پہنچتا ہے، تو وہی میں پھر کہوں گا کہ خطے میں جو ایک دوسرے سے آمنے سامنے ہیں وہ اسرائیل و عرب ہیں، اور باقی دنیا کے جتنے بھی ممالک تھے وہ تو عرب بھائیوں کی حمایت میں تھے. آپ افغانستان میں جو امن مذاکرات ہو رہے ہیں، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا اس سے افغانستان میں ایک درپا امن آ سکتا ہے یا کہ نہیں؟ میرے خیال میں خطے میں امریکہ کو اب وہ مقام اور حیثیت حاصل ہے کہ مجاہدین اب اگر کوئی مسئلہ حل کرنا چاہیں تو ان کو بھی امریکہ کے پاس جانا پڑے گا. اشرف غنی اگر کسی مسئلے میں کا حل چاہے تو وہ بھی امریکہ کے پاس پہنچنا چاہیے. عبداللہ اگر کسی مشکل سے نجات حاصل کریں تو اس کو بھی امریکہ کی. تو اب امریکہ کی پوزیشن اچھی ہے اس وقت. پاکستان میں جو سیاسی پارٹیاں ہیں اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس میں جمہوریت ہے یا کہ نہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں جمہوریت کے حزب اختلاف ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے تابع فرمان ہے. جس جمہوری حکومت کو اسٹیبلش کی حمایت حاصل ہوگی تو اپوزیشن اکٹھی بھی ہوگی، منتشر بھی ہوگی. اکٹھی بھی ہوگی وہ اس لیے کہ تاکہ اپنے وجود کو برقرار رکھے، لیکن ان کا کوئی مؤثر کردار نہیں ہوتا. آپ اپنی جماعت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ فی الحال جو آپ نے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کا نام لیا، تو فضل الرحمان گروپ اسی حیثیت کا ہے جو میں نے بیان کیا. ایک ہے وہ جمعیت علماء اسلام پاکستان جو اصل جماعت ہے، لیکن جو نئی جماعت ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان، اس کی حیثیت بھی وہی ہے جو میں نے بیان کی. مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو فضل الرحمان ہے اس کی ایک الگ گروپ ہے جمعیت علماء اسلام ہے. آپ حضرات نے سن لیا ہوگا کہ انہوں نے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی تھی کہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ جو میرا نام تھا اس کو ہٹا دیا جائے. تو جب نام ہوتا ہے تو اس کے دو میں سے ایک مفہوم ہوتا ہے. یا تو معنی یہ ہے کہ جو اصل جماعت تھی
یعنی جمعیت علماء اسلام پاکستان، جو جماعت کے دستور کے دفعہ نمبر 1 میں اس کا نام ہے، تو اس کے ساتھ اگر فضل الرحمن کا نام لگایا جائے تو یا تو الاٹمنٹ ہوگا جس کے تنسیخ کا اس نے درخواست دی، یا پھر الگ گروپ ہوگا جس کی تحلیل کی اس نے درخواست دی۔ 2018 الیکشن میں آپ MMA کی جو کردار ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ جو ساری جو مذہبی پارٹیاں ہیں جس نے MMA بنایا، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس کو تو جب پہلے بنایا تھا تب بھی میں نے ملا ملیٹری الائنس کا نام دیا تھا اور اب بھی دے رہا ہوں، اور اس وقت جو 2002 میں بنایا گیا تھا اس میں اصل مقصد یہ تھا کہ افغانستان کا جو حادثہ ہوا اس میں مذہبی طبقے کو تھپکی دینا تھا کہ ذرا آرام ہو جائے۔ 2018 میں جب اس کی تشکیل ہوئی تو اس وقت بھی میں نے، شاید میں اس وقت خوددار میں تھا۔ عمران خان کی حکومت کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ عمران خان کی حکومت تو نہیں ہوگی، یعنی آپ یوں کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کی حکمرانی عمران خان کی وساطت سے کیسی، یہ آپ کا حکمرانی تو وہ نہیں کی ہے۔ میں اس بارے میں یہ کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ ایک ریاست کی انجن ہوتی ہے، تو آپ بحیثیت ایک سیاسی رہنما، کیونکہ آپ کی بہت زیادہ سیاسی بصیرت ہے، آپ عمران خان کی جو اپنی سیاست ہے اس کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہم دنیا کے ممالک کی حیثیتوں کو ذرا پہچان لیں۔ بعض ممالک نام کے ہوتے ہیں، کام کی جاگیریں ہوتی ہیں۔ 1914 میں جب برطانیہ اور جرمن کی جنگ شروع ہوئی اور 1918 تک چلی، 1919 میں جب ان کے درمیان نشست کروائی تو طے ہوا کہ مغربی اقوام کے جھگڑے جرگے سے طے ہوں گی، جنگ سے نہیں۔ پھر لیگ آف نیشن کی تشکیل 1920 میں کروائی، اور لیگ آف نیشن میں 3 سیاسی امور کو بین الاقوامی سطح پہ بدل ڈالا۔ ایک یہ کہ مغربی قوم دنیا کے جس خطے پر حاکم ہے اس خطے پر براہ راست حاکمیت کے بجائے بالواسطہ حاکمیت کی صورت نکالے، اور وہ یوں کہ وہاں پہ اگر کوئی رنگ کا اختلاف ہے، زبان کا اختلاف ہے، یا نسل کا ہے، یا مذہب کا ہے، اس اختلاف کو تضاد اور تضاد کو تصادم کی شکل میں بدل ڈالے، تاکہ خطوں کی تقسیم لوگوں کے ذہنوں میں آزادی کے عنوان سے قابل قبول بنایا جائے۔ یہاں پر جو مقامی قوم پرست تنظیمیں ہیں اور پارٹیاں ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ ایک تو یہ جاننا چاہیے کہ قومیت نظام ہے یا پھر قومیت شناخت ہے، ایک تو یہ جاننا چاہیے۔ دوسری پھر یہ جاننا چاہیے کہ قوم پرستی یہ عدالت کے فیصلے کا ضابطہ ہے یا جذبہ ہے۔ اگر قومیت شناخت ہے تو وہ سنت سے آ سکتی ہے، یعنی جن لوگوں کی زندگی اجتماعی اور انفرادی سنت کے مطابق ہوگی تو اس شخص کا شناخت قوم کے ذریعے سے کیا جا سکے گا کہ یہ وزیر ہے، یہ مسعود ہے، یہ دوڑ ہے، یہ فلان ہے۔ اور جب قوم پرستی ضابطہ نہیں ہے تو پھر سیاست کا بنیاد بھی تو نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ سیاست جو ہے وہ انسانوں میں وحدت پیدا کرنا اور نظم و معاونت کے لیے قانون وضع کرنا۔ تو جب قومیت شناخت ہے، نظام نہیں ہے، اور قوم پرستی جذبہ ہے اور ضابطہ نہیں ہے، تو پھر کیا
سے جی ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جمعیت العلماء اسلام پاکستان کے رہنما جناب مولانا محمد خان شیرانی صاحب موجود تھے. اس نے اپنے تاثرات سے ہمیں آگاہ کیا. جرگا نیوز ٹیم آپ سے اجازت چاہتی ہے. فاضل وزیر، جرگا نیوز، جنوبی وزیرستان، وانا.